یہ بات ہے 15 مئی 1879 کی، جب ایک اسکول ٹیچر نیلس ہینسن کو ڈنمارک کے قریب ایک پیٹ پوگ میں کھدائی کے دوران ایک خوفناک نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایک بہت ہی پرانی باڈی اس کے سامنے تھی۔ اس لاش کی ٹانگیں کمر کے پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور اس کا رائٹ ہینڈ جزوی طور پر کٹا ہوا تھا۔ یہ باڈی بھیڑ کی کھال، ایک اونی چادر اور اسکرٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے پاس سے ایک خوبصورت کوم اور عنبر موتیوں والی مالا بھی دریافت ہوئی۔ ماہرین کی جانچ کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ خاتون دوسری قبل از مسیح میں مری تھی اور اس وقت اس کی ایج 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ اس لاش کو ہولڈری فین وومن کا نام دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ خاتون 160 سے 340 قبل از مسیح کے درمیان آئرن ایج کے زمانے میں رہتی ہوگی۔ اس خاتون کی لاش سے کپڑوں کو ہٹا دیا گیا تھا اور اسے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ پیرامڈ آف گیزا سے 27 کلومیٹر دور ایجپٹ کی ایک اور پراسرار سائٹ موجود ہے جسے سکارا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سائٹ پر قدیم مصر کے دور میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل بنایا گیا تھا جسے سیراپیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ ٹنل ہے جہاں ماہرین مصر کو بڑے بڑے پتھر سے بنے 24 باکس ملے۔ فوٹو میں نظر آنے والا یہ باکس 100 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ گرینائٹ سے بنے اس باکس کو اتنا اسموتھ اور پولشڈ بنایا گیا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھی گرینائٹ کو اتنا اسموتھ کاٹ کر بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا کے کسی بھی ریسرچر اور انجینئر کے پاس یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ آخر اتنے بڑے اور وزنی اسٹون باکس کو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے کیسے کاٹا گیا تھا۔ ان باکسز کی عجیب بات یہ تھی کہ ان کی ڈسکوری کے وقت یہ سبھی باکسز خالی ملے اور ان کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ باکسز آج بھی ایکسپرٹس، آرکیولوجسٹ اور انجینئرز کے لیے ایک مسٹری ہے۔ اگر آپ نے آئس ایج مووی دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیبر ٹوتھ ٹائیگر کیسا دکھتا تھا، لیکن حقیقت میں شاید یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ان خوفناک جانوروں کا نام ان کے جبڑوں سے باہر نکلے 2 بڑے دانتوں کی وجہ سے سیبر ٹوتھ ٹائیگر رکھا گیا ہے، جن کی لمبائی 11 انچ تک تھی۔ 5 فیٹ لمبے اور 280 کلو گرام وزنی یہ خطرناک سیبر ٹوتھ ٹائیگرز قدیم شمالی اور جنوبی امریکہ میں 10,000 سال پہلے رہا کرتے تھے، لیکن اب ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، جو کہ شاید ممکنہ موسمیاتی تبدیلی یا انسانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ساری تفصیلات سائنٹسٹ نے تب اکٹھا کی جب انہیں جنوبی امریکہ کے علاقے سے ان سیبر ٹوتھ ٹائیگرز کے ہڈیوں کے فوسلز ملے۔ ان ٹائیگرز کے دانتوں کے فوسل سے سائنٹسٹ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان ٹائیگرز کی نسل موجودہ کلاؤڈڈ ٹائیگر سے مشابہت رکھتی ہے۔ امریکن اسٹیٹ مشیگن سے تعلق رکھنے والے ایک کسان جم برسٹل کو اپنے کھیتوں میں کھدائی کے دوران بہت ہی حیران کر دینے والی چیز نظر آئی۔ یہ چیز انتہائی بڑی تھی اور گہرائی تک زمین کے نیچے دبی ہوئی تھی، جسے مزید زمین کھود کر نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو چیز ڈسکور ہوئی اسے دیکھ کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ان سب لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی موجود تھی۔ اس کھوپڑی کو مشیگن کے آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے معلوم پڑا کہ یہ کھوپڑی ایک ایسے جانور کی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے ہماری زمین پر گھوما کرتے تھے اور یہ ہاتھی کے جیسے دکھتے تھے، جنہیں وولی مامت کہا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ 1965 سے 1986 تک فلپائن کے رہنے والے پریزیڈنٹ فرڈینینڈ مارکوس سے مشابہت رکھتا ہے۔ کنکریٹ سے بنے ہوئے اس مجسمے کی پیمائش 30 میٹر تک کی ہے، لیکن اب یہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے کیونکہ 19 دسمبر 2002 کو کچھ لوگوں نے اسے ڈائنامائٹ کے ذریعے اڑا کر تباہ کر دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اس اسٹیچو کے اندر فرڈینینڈ مارکوس نے اپنا بہت سارا خزانہ چھپا کر رکھا تھا۔ خزانہ ملا یا نہیں اس کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن اس اسٹیچو کی اس حالت کے ذمہ داروں کو اب تک پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ مصر اور جرمنی کی آرکیولوجیکل ٹیم کو کائرو کی ایک کچی بستی میں زیر زمین پانی میں ڈوبا 8 میٹر یعنی 26 فیٹ لمبا مجسمہ ملا، جس کے بارے میں ان ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ اس مجسمے میں 3000 سال قبل مصر پر حکمرانی کرنے والے فرعون رمیسس II کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈسکوری جدید دور کے کائرو شہر کے مشرقی حصے میں واقع ہیلیوپلس میں فرعون رمیسس II کے مندر کے کھنڈرات کے قریب کی گئی تھی۔ ایجپٹ اپنے پراسرار قدیم آرٹیفیکٹس، اہراموں اور مقبروں میں دفن فرعونوں کی ممیفائڈ باڈیز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن 1898 میں یہاں ایک عجیب و غریب آرٹیفیکٹس کی ڈسکوری ہوئی تھی جو ایک پرندے کی شکل کا نمونہ تھا۔ یہ سائکامور کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس عجیب سے آرٹیفیکٹس کو سکارا بٹ کا نام دیا گیا۔ یہ آرٹیفیکٹ سکارا ایجپٹ سے پادی ایمن کے مقبرے کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا تھا۔ اس کی تاریخ قریباً 200 قبل از مسیح بتائی جاتی ہے، یعنی یہ 2200 سال پرانا ہے۔
اس ڈسکوری کے ایک صدی گزرنے کے باوجود یہ آرکیولوجیکل ایکسپرٹ اور مختلف ماہرین کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آیا یہ پرندے کی شکل کا دکھنے والا آرٹیفیکٹس کوئی کھلونا ہے یا کوئی رسمی چیز ہے، یا یہ ایک مثال ہے اس بارے میں کہ شاید قدیم مصری لوگ ہوا بازی کے بارے میں جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے ایئر ڈائنامک ٹیل کی وجہ سے کسی جیٹ کی طرح دکھتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے متعلق مزید اسٹڈی کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔